الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس معبود کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن آصف. آپ کے سامنے حاضر ہوں پھر اپنے نئے عنوان کے ساتھ. یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے، یعنی اسلام اور ہیومن رائٹس. جس طریقے سے ہم یوں بات کریں کہ کوئی انسان کہیں کا بھی ہو، چاہے وہ اس دیش کا ہو یا نہ ہو، اس وطن کا ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بہرحال انسان ہونے کے ناطے اس کے کیا حقوق ہیں. اسی سلسلے سے ہم اپنے اس پروگرام کی شروعات کر رہے ہیں، اس تیسرے ایپیسوڈ کی. اور ایک بار پھر سے ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان، بہترین پرسنالٹی، بہترین شخصیت ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کے ساتھ، جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے ہیومن رائٹس جو بات ہو رہی ہے، اسلام اینڈ ہیومن رائٹس کے اوپر ہمارے 2 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے. اور مسلسل آپ نے جو 2 ایپیسوڈ میں وضاحت کی وہ قابل غور بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. اب ہم بات اگر اس کی بڑھانا چاہتے ہیں تو موضوع بہت وسیع ہے اور بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ کم سے کم سوالوں میں زیادہ سے زیادہ بات آپ کی ناظرین تک پہنچ جائے. اگر بات کی جائے حقوق کی، تو انسانی حقوق کی جو شروعات ہوتی ہے، یا ہم یوں کہ ہیومن رائٹس کا جو پہلا استمبھ ہے وہ ماں کا شکم ہے. بے شک ماں کے شکم سے بچہ جنم لیتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد ماں کی گود ہوتی ہے اور بچپن ہوتا ہے. یہ سارے مراحل طے کرتے ہوئے جو بچے کے حقوق ہیں وہ اسے کیسے ملتے ہیں اور کیا پس منظر رہتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کو کم وقفے میں سمیٹنا اور تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنا بہت مشکل ہے. اور پھر بھی کیپسول فارم میں ہم بات کر سکتے ہیں. یہ اس کی ابتدا دیکھیں آپ، یہ بھی اسلام کا امتیاز ہے کہ باقی تمام جو دنیاوی ادیان ہیں یا وہ ادیان کے جو الہی ہیں مگر اب ان میں الہی رنگ باقی نہیں ہے، یا انسان کی بنائی ہوئی جو سسٹمز یا آئیڈیالوجیز ہیں، ان میں اور دین اسلام میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اسلام انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کے کچھ حقوق بیان کرتا ہے. بے شک، بالکل صحیح کہا. یعنی باقی لوگوں کے ہاں نطفے کا ٹھہر جانا، عورت کے شکم میں کسی موجود کا ہونا، یہ ان کے لیے ایک فزیکل پروسیس ہے، ایک بایولوجیکل پروسیس ہے بس. اسلام اسے جو ہے وہ روحانی طور پر بھی دیکھتا ہے کہ یہ فقط ایک نطفہ یا جنین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ امانت ہے جو ماؤں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اپنی خود تربیت کریں، اس کے آنے سے پہلے دنیا میں اس کے لیے ماحول بنائیں، اور اس کے کچھ ایسے حقوق ہیں جو انسان فراموش نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر حق حیات جو بنیادی ہیومن رائٹ ہے وہ اس نطفے کو بھی حاصل ہے. یعنی اسلام میں وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹ ان جنرل آپ اس کو ابورٹ نہیں کر سکتے اگر یہ ایک مدت تک آ گیا ہے. یہ تو جرم آج کل یعنی آپ نے اس کو ابورشن کو اب جرم کر دیا ہے اور دنیا کی پینالٹی لگا دی ہے. اسلام نے خود قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو غربت کے سبب سے قتل مت کر دو. یعنی پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے تو اول تو اس کا جینڈر مت جانو، اس لیے کہ دیکھیں اگر لڑکی ہے تو مار ڈالیں گے. اسلام نے اس کو جڑ سے ہی کاٹ دیا. اگر اس لیے جاننا ہے کہ دیکھیں اللہ نے کون سی نعمت عطا کی ہے، رحمت ہے کہ نعمت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے تاکہ اس کے حساب سے تیاریاں ہوں. لیکن خود اس نطفے کے آنے سے پہلے اس ماں کی تربیت کرو اور اسے انسانی حقوق دو تاکہ وہ بہترین انسان بن کے ماں بنے. واہ. یعنی اس لڑکی کی تربیت، امام سے کسی نے پوچھا تو کہا کہ اس کی ولادت سے 18 سال قبل اس کی تربیت شروع کرو. یعنی اس کو، وہ لڑکی ہے تو اسے عزت دو، احترام دو، اسے ایجوکیشن دو، اس کے حقوق ادا کرو، اس کی ڈگنیٹی کا خیال کرو، اس کے حجاب کا خیال کرو. پھر جب یہ ماں بنے اور جب یہ بچہ پیٹ میں ٹھہر جائے تو اب اس کو بہترین غذا دو.
اس کی روح کی بھی پرورش کرنا، لہٰذا بہترین آوازیں سناؤ تو قرآن مجید کی تلاوت سناؤ، اس کے سامنے اچھی گفتگو کرو۔ دیکھو اس کی ماں کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، چیخنا چلانا نہیں، غصہ نہیں کرنا، ورنہ جنین پہ اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے رائٹس انسان دے رہا ہے، اس کو حق حیات ہے، اگر یہ نطفہ ٹھہر گیا ہے تو اب اسے قتل نہ کر دینا، اسے گرا نہ دینا، اور جب یہ باہر آ جائے تو اس کے حقوق یہ ہے کہ ماں باپ اس کی تربیت کرے، اسے غذا دے، اسے لباس دے، اس کا بہترین نام رکھیں۔ یعنی ہر لحاظ سے انسان نے ماں کی زندگی اور ماں کے پیٹ کی زندگی کا بھی انسانی حق بتایا ہے کہ یہ اس نطفے کا حق ہے کہ وہ زندہ رہے اور وہ محترم ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا خیال کرو۔ بہت اچھی بات کہ یہ تو آج عام ہو گیا ہے کہ زیادہ تر میرے خیال سے یہ قانون تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہ قانون بنا ہے ہمارے یہاں زیادہ، یہاں کیونکہ بھائی مار دیتے ہیں فیٹس میں اور فیمیل انفینٹیسائڈ ہوتا ہے۔ نہیں، ہم چاہیں گے کہ یہاں کا بھی جو قانون ہے وہ اس بات کے اوپر غور و فکر بہت پینی نظر رکھے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ ہاسپٹلس میں جہاں پر یہ سویدھائیں ہم بول رہے ہیں اس کو، آج کل تو سویدھا کے نام پہ ظلم ہو رہے ہیں نا، تو سویدھائیں جو ہیں تو ان کو ختم کریں۔ یہاں کی بھی گورنمنٹ کو چاہیے، کیونکہ ہیومن رائٹس کے اندر ہم اسلام اینڈ ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ جو مانوادھیکار ہے نارملی ہر مذہب کے، ہم چاہیں گے یہ بات وہاں تک بھی پہنچے اور چیزوں پر غور و فکر کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، مذہب اسلام کی اگر بات کی جائے، اسلام میں آرفنس یتیموں کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ بہت، آپ نے ابھی دیکھیے جنین کے بارے میں پوچھا کہ اسلام جو سیل سٹیج میں ابھی وہ چیز ہے اس کا تو حق بیان کر رہا ہے، تو پھر وہ زندہ موجود کہ جو گوشت اور پوست کا ہو اور دنیا میں موجود ہو، اس کا حق کیوں نہیں بیان کرے گا؟ قرآن کی متعدد آیات سورہ بقرہ اور مختلف سوروں میں یتیموں کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو یہ یتیم ہے، یہ اس کا مال نہ کھا جانا، اگر تمہیں اس کے مال کا ولی بنایا گیا ہے، تم اس کے تمہارے انڈر میں ہے یہ، اور تم اس کے جو ہے وہ گارجین ہو، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس یتیم کی کفالت کرو، اس کی پرورش کرو، اور جو اس کا ترکہ جو اس کو میراث میں اپنے والدین سے یا والد یا والدہ سے ملا ہے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اور عقل و شعور نہ رکھے، اس کے مال کی حفاظت کرو، اور جب وہ اس لائق ہو جائے کہ پراپرٹی کو خود اون کر سکتا ہو تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ بے شک، یعنی آپ دیکھیے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، بے شک، یتیم کی کفالت کرو، یتیم کو خاص محبت دو، کیونکہ باقی بچوں کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ بغیر ماں باپ کے ہیں، بے شک، لہٰذا دیکھو اس کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ ایک اور مجھے روایت یاد آ رہی جہاں کہا گیا کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے بچے موجود اور ایک یتیم بچہ ہو تو اس کے اپنے بچوں کو پیار مت کرو اس کے سامنے، اس لیے کہ پھر اس کا دل ٹوٹے گا، اسے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یتیموں کا خیال اسلام نے جو بھی ان کو حق حیات ہے، ان کو حق تربیت ہے، ان کی کفالت، ان کی تربیت، ان کی دیکھ بھال، ان کے مال کی حفاظت، ان کی رشد و ہدایت میں مدد، یہ سب اسلام کے بیسک رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس جو اسلام نے یتیموں کو بھی دیے۔ بے شک، بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن آج سب سے زیادہ جو ابھی آپ ہی نے یہ بات کہی، ہم ایک طرف اگر ظلم دیکھیں، بھائی ہیومن رائٹس کے اندر ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے، ہو ہی نہیں سکتی، اور سب سے زیادہ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، میں غور کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جو یتیم ہیں بیچارے، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہے۔ سماج انہیں بالکل بھول جاتا ہے اور انہیں ایک جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، وہ یتیم ہو کے اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ یتیم ہو گیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ یتیموں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات تھے؟ وہ بالخصوص یعنی خود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور باقی تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان سبوں نے یتیموں کی پر خاص توجہ کیا۔ بے شک، بالکل صحیح۔ خود ہمارے رسول یتیم ہیں، جناب عبداللہ کا انتقال ان کی ولادت سے پہلے ہوا اور ان کی ماں کا انتقال جب وہ 2 برس کے تھے تب ہو گیا۔ بے شک، مولا کائنات نے کے بارے میں ملتا ہے، روایات میں موجود ہے کہ کوفہ کے یتیم مولا کو اپنا باپ کہتے تھے، اور جب مولا کا انتقال ہوا، جب مولا کی شہادت ہوئی ہے تو یتیموں کی طرف سے ایک ماتم کی آواز تھی، نوحے کی آواز تھی کہ ہائے ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا، ہم اب یتیم ہو گئے۔
یعنی مولا کائنات نے یتیموں اور بیواؤں کی اتنی مدد کی ہے، اور ہر ایک کا ان کے پاس جسے کہتے ہیں ریکارڈ موجود تھا، اور ہر ایک کی پرورش اور کفالت اور اس تک اس کا حق پہنچایا، اور خاص توجہ دلوائی اپنے گورنرز کی، اپنے عہدیداروں کی، ان لوگوں کی جو اس ڈپارٹمنٹ سے تھے کہ دیکھو یتیموں کے اوپر خاص توجہ دینا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یتیموں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا، یتیموں کے ساتھ وقت گزارنا، یہ تمام ائمہ نے خود کر کے دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے ہم ہیومن رائٹس کی ہی بات کر رہے ہیں، تو اب ہیومن رائٹس میں اسلام اور مین میڈ کی جب بات آتی ہے، جو ڈاکیومنٹری ہے یا ہم ڈاکیومنٹس کہتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ چارٹر سے دیکھیے، سب سے بنیادی فرق جو اسلام کا ہیومن رائٹس ہے اور جو دنیا نے بنایا، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ دنیا والوں کا بنایا ہوا، ہم جیسے انسانوں کا بنایا ہوا، کمیٹیز کا یا باڈیز کا بنایا ہوا ہے۔ یہ جو ہے یہ اللہ نے خود بنایا ہے، یعنی خالق خود جانتا ہے کہ میری اس شاہکار مخلوق کے کیا حقوق ہیں۔ اسے انسان خود بھی، ابھی انسان اپنے مکمل مادی وجود کی تو معرفت رکھتا نہیں ہے، روحانی وجود تو اور گہرا اور مسٹیریس ہے۔ تو یہ ہمارے وجود کے حقوق اور ہماری زندگی کے حقوق ہمارا خالق ہی بہتر جان سکتا ہے، پہلا ڈفرنس۔ دوسرا ڈفرنس یہ کہ جو دنیاوی باڈیز نے یا کمیٹیز نے بنایا ہے، یہ کبھی بھی نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے، ایبروگیٹ ہو سکتا ہے، بیکار ہو سکتا ہے، پوری دنیا پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اپنا سب نے بنا لیا ہے، پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، بلکہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز نہیں ہے بلکہ ڈیوائیڈڈ نیشنز بنا ہوا ہے۔ بہت بڑی بات کی، آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے، بالکل صحیح کہا۔ پتہ نہیں کتنی جگہوں پر خون بہایا جا رہا ہے، انسانیت کا قتل و غارت ہو رہا ہے، بھوکمری افریقہ کی مشہور ہے، کہاں پہنچایا آپ نے؟ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے کھانا ملے، نہیں پہنچا۔ لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اب اگر خدا کی الہی نظام ہی نہ قائم ہو پائے تو خدا ذمہ دار نہیں ہے اس کا۔ اس نے آپ کو قانون بتا دیا، قانون کے نگہبان اور اس کے جو ہے وہ ہادی بتا دیا، آپ کو گائیڈ لائنز بتا دی ہیں، اور بتا دیا ہے کہ اگر تم الہی نظام نہ بھی قائم کر سکو تو انڈیویجول طور پر ایک گھر سے 40 گھر تک پڑوس کہلاتا ہے۔ یعنی ذمہ داری ہے تمہاری کہ پڑوسی کے یہاں کوئی بھوکا نہ سوئے، ذمہ داری ہے تمہاری کہ سماج پہ نگاہ رکھو کہ کون سا ایسا طبقہ ہے کہ جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کون سا ایسا طبقہ۔ ابھی یہ جاڑے کا موسم آ رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنے رکشے والے، کتنے فٹ پاتھ پہ رہنے والے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے، یعنی یہ دوسروں سے فرق ہے کہ دوسرے میڈیا کے لیے، پروموشن کے لیے، اکانومی مینٹین کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، رپورٹ میں آنے کے لیے ہیومن رائٹس بناتے ہیں۔ اسلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو خود بیسک ہیومن رائٹس کو ادا کرنے کو کہا ہے کہ اگر کسی غریب کو دیکھو تو مدد کرو، کسی کے پاس کپڑا نہیں، تمہارے پاس 10 جوڑے ہیں، 8 ہی پہنتے ہو، 2 کبھی نہیں پہن پاتے ہو، یہ اسراف ہے، اس پہ حساب ہو جائے گا، اس غریب کی مدد کرو۔ اگر تمہارے گھر میں کھانا زیادہ ہے تو دیکھو کہ کوئی بھوکا تو نہیں آیا ہے۔ یعنی روٹی، کپڑا، مکان، اور جو اس کو حق آزادی ہے، حق مذہب ہے، حق حیات ہے، حق آزادی ہے، ان سب کا خیال ہر مسلم کو ایک دوسرے کے لیے کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بندہ خدا ہو۔ بے شک، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جس طریقے سے دیکھا جائے، ہم اگر بات کرتے ہیں جسٹس اینڈ ایکویلٹی کی، تو جسٹس اینڈ ایکویلٹی میں ہیومن رائٹس کا کیا رول ہے؟ مثلاً کالا گورا، اونچ نیچ، رنگ و نسل، کیا تصور ملتا ہے؟ بہت خوب۔ دیکھیے، بعض چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی ہیومن رائٹس کے جو چارٹر ہیں اور جو اسلامی ہے اس میں بعض سملیرٹیز بھی پائی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ریسزم یا باقاعدہ طور پر ریشیل یا کاسٹ اور کلر پہ ڈسکریمنیشن کوئی پسند نہیں کرتا ہے، بے شک، اور لوگوں نے اس کو ہیومن رائٹس میں گنا بھی نہیں ہے، بلکہ خلاف ہے یہ ہیومن رائٹس کے۔ اسلامی تصور جو پیش کیا ہے قرآن مجید نے اور ہادیان برحق نے، اس میں کسی کو کسی بھی طرح کی فضیلت یا سپیریورٹی ان بنیادوں پہ حاصل نہیں، نہ کالے کو گورے پر ہے، نہ عرب کو عجم پر ہے، نہ عجم کو عرب پہ ہے، نہ کسی نیشنلٹی پر ہے۔ اور قرآن نے جو معیار بتایا ہے وہ ہے تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے مکرم وہ ہے کہ جو متقی زیادہ ہو، جو گاڈ فیئرنگ بھی ہو اور گاڈ کانشیس بھی ہو، یعنی
اپنی ذمہ داریوں سے بھی واقف ہو اور اس کی جو ذمہ داری اللہ کے بندوں کے لیے ہے اس کے اوپر بھی وہ کام کر رہا ہو۔ اب بات آتی ہے ایکوالٹی کی۔ اللہ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، بے شک، یعنی ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہا ہے کہ تم ان سے افضل ہو کاسٹ کی بنیاد پر، جبکہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ اسلام میں کاسٹ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ بے شک، ہمارے ہاں کاسٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ فارم میں بھی آپ کون ہیں؟ مسلم ہیں۔ کاسٹ اٹ ڈزنٹ میٹر، یعنی اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیے کہ سید نان سید تو یہ کاسٹ نہیں ہے، یہ ایڈ آن فیچر ہے، ایڈ آن فیچرز، یعنی بندگان خدا میں سے اب ایک فضیلت کا درجہ ہے کہ رسول اللہ کے خاندان سے ہے، لیکن پھر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، کہنا ہی کافی نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اس بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے، وہ ہندو ہو، وہ مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ایتھیسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، مارکسسٹ ہو، یا کسی قبیلے کا ہو، افریقہ کے جنگلوں کا ہو، امیزون کے جنگلوں میں ہو، کیسا بھی انسان ہو، سب برابر ہیں انسانیت کے معیار پر۔ واہ، سب کو حق حیات حاصل ہے، سب کو حق وجود حاصل ہے، سب کو زندہ رہنے کا، کھانے پینے کا، ایجوکیشن حاصل کرنے کا، جسٹس حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ بے شک، یعنی عدل و انصاف یہ دیکھ کر نہیں کیا جائے گا کہ یہ کالے ہیں کہ گورے ہیں، یہ عورت ہیں کہ مرد ہیں، یہ بچے ہیں کہ بوڑھے ہیں، یہ فلاں نسل کے ہیں، یہ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ فلاں کنٹری کے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، امیر ہیں کہ غریب ہیں۔ عدل و انصاف اس کے جو اعمال ہیں اس کی بنیاد پر عدل و انصاف ملے بے گا۔ شک، اگر غلطی کی ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سزا ملے، اگر یعنی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے محنت کیا ہے تو آپ کو اس کا رزلٹ ملے، پھل ملے۔ عورت اور مرد اعمال کی بنیاد پر ایک ہیں، عبادت ہے تو دونوں کو عبادت کرنا ہے، انہیریٹنس کے رائٹ ہیں دونوں کو حاصل ہیں، فیملی ہے تو دونوں کو حق حاصل ہے۔ اسی طرح استاد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، لیبر ہے، جتنے بھی ڈائمنشنز ہیں، جتنے بھی آکیوپیشنز ہیں، ہر جگہ ہمیں ایکوالٹی دکھتی ہے، انصاف دکھائی دیتا ہے، اور ہر جگہ انسانیت کی عزت دکھائی دیتی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے آپ کی طرف آؤں کہ آپ دیکھیے کہ جہاں تک جسٹس کی بات ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیے دنیا بات کرتی ہے لیبر رائٹس کی، کیا لیبر ہیومن نہیں ہے؟ تو ان کا بھی ہیومن رائٹ ہے نا۔ ان کا رائٹ یہ ہے کہ ان کی مزدوری انہیں وقت پر ادا کی جائے۔ رسول خدا کا قول ہے کہ مزدور کا پسینہ پوچھنے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ بے شک، کیا آفاقی نظام ہے، اور کیا کہا، دیکھو اس لیے کہ وہ بندہ خدا ہے، اس نے تمہارے یہاں کام کیا ہے، تم نے اس کو ایک طے شدہ ویج پر بلایا ہے کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے، تم میں پہلے سے معاہدہ ہو گیا ہے، اور جیسے ہی اس کا کام ختم ہو، اس کا ٹائم ختم ہو، اس کی جو ویجز ہے، جو مزدوری ہے، وہ اسے دے دیا جائے۔ یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اور یہی ایکوالٹی بھی ہے کہ وہ مزدور ہے تو وہ آپ سے کمتر نہیں ہو گیا، بے شک، آپ کے لیے ذلیل نہیں ہوا، بلکہ اس نے کام کیا ہے، اور اللہ کی نگاہ محترم ہے کہ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، نہ بھیک مانگتا ہے، بلکہ خود نکلا ہے اللہ کی راہ میں اپنے معاش کے لیے۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی، لیکن آج کا تو دور بڑا عجیب چل رہا ہے کہ مزدور نے مزدوری بھی حاصل نہ کی، پوری رات بھوکا بھی سو گیا، اور مالک کو کام کا کام بھی کر کے دے دیا، مالک نے 10 گالی بھی سنائی، 10 گالی بھی اس کو جو ہے حقیر سمجھا، اس کو کھانے کو بھی بڑی بڑی کمپنیاں ماشاءاللہ کھڑی ہو گئی آج، 2 روپے میں 10,000 کا کام کرا لیا، اور پھر بھی ان کو کوئی پیسہ نہ دیا۔ یعنی یہ تو پالیسی شاید یہ ہے کہ ان کی غریبی جانے نہ پائے، غریب کو غریب رکھو تاکہ یہ تمہاری لیے مزدوری کرتے رہیں۔ بے شک، بے شک، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ اب اسی طرح سے اگر ہم دیکھا جائے، مسلمان بہت بڑا ورڈ ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنے ہی ایسے فرقے ہیں جو سب ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اسی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ہم یوں اگر کہیں کہ آپ کو کیا نہیں لگتا ہے کہ اسی نام نہاد یہ سو کالڈ مسلمانوں کی وجہ سے ہی ہیومن رائٹس کی جو دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، اس سے اسلام برباد نہیں ہوتا؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے، اور اس وقت اس کو ضرورت ہے، اس پر کئی ڈائمنشن سے گفتگو ہو۔ تمام امت مسلمہ کو ایک ہو کر یہ ایک یونانیمس ڈکلریشن دینا چاہیے کہ جو بھی آئین اسلام اور ہیومن رائٹس جو اسلام نے بتائے ہیں، قرآن نے بتائے ہیں، ان کے خلاف جو فرقہ بھی کام کرے مسلمانوں کا، ہم اسے مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ بالکل صحیح، یعنی
اسی بنیاد پر دیکھیے یہ جتنے بھی یہ آئیسس والے ہیں، یہ طالبان یا القاعدہ، جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی ریڈیکل آرگنائزیشنز ہیں، یہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے، اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم ان کے کسی بھی عمل سے راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ بستیوں کو اجاڑ دینا، لوگوں سے حق حیات کو چھین لینا، عورتوں کو بندی بنانا، عورتوں کی عصمت کو برباد کر دینا، بچوں کے اسکولز میں دیکھیے ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر، افغانستان میں بچوں کے اسکول میں بامبنگ ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو دنیا کے ہر مذہب اور ہر کلچر میں معصوم کہلاتے ہیں، آپ نے ان کو اڑا دیا بم سے۔ یہ کس دین نے کہا ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ آپ تو انسان بھی کہلائے جانے کے لائق نہیں ہیں، آپ سے رائٹس کی کیا بات کیا جائے؟ یعنی یہ کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کون سے ایسے ریڈیکل اور ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں جنہوں نے لباس تو اسلام کا پہن لیا ہے مگر روح اسلامی نہیں ہوئی۔ واہ، بہت بڑھیا۔ اسلامی روح ہونا چاہیے۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ نطفے کو بھی نہ مارو، اسلام تو کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے اور تم وضو کر رہے ہو تو اس کو پانی پلاؤ۔ حق حیات جانور کو حاصل ہے۔ دیکھو راہ چلتے پیڑوں کو اکھاڑ نہ دیا کرو، وہ زندہ مخلوق ہیں۔ 1400 برس پہلے وہ دین کے جو پیڑوں کی زندگی کے حقوق بتائے وہ انسانوں کو کیسے مار دے گا؟ اور ہماری تو شروعات السلام علیکم سے ہوتی ہے، یعنی سلامتی ہو، یعنی منہ سے سلامتی ہے اور آپ نے بم مار دیا۔ یہ کیسی سلامتی ہے کہ جب آپ نے کسی انسان کی جان لے لی؟ ہمیں اسے پوری طاقت سے کنڈیمن کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اسلام زندگیوں کو بچانے کے لیے آیا ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اسلام کوئی ٹریڈیشن یا کسی مسلک، کسی اسلام جو ہے وہ راہ حیات ہے، زندگی جینے کا بہترین طریقہ اسلام ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اچھی گفتگو رہی اور ہماری جو معلومات میں مزید اضافہ ہوا، یقیناً ہم نے استفادہ کیا اور ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا۔ ہم پھر ناظرین حاضر ہوں گے اپنے اور دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ، یعنی چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ تھا اور اسلام اینڈ ہیومن رائٹس کے سلسلے سے اور بھی بہت سارے سوال ہیں، وہ ہم ڈاکٹر خسروی رضوی صاحب سے کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔